اور بہت سارے انبیاء کو اسی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ تو گویا اگر میں یوں کہوں کہ بہت سارے نبیوں کا، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ سرزمین مسکن رہا ہے، یہ مسکن رہی ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ، انبیاء کا مقام رہا ہے۔ انبیاء اس جگہ پر ٹھہرے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں انبیاء نے قیام کیا ہے، اور ایک دو چار نہیں، بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی سرزمین پر قیام کیا ہے اپنی زندگی میں۔ اور بہت سارے انبیاء کو اللہ نے، کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کو دوسرے علاقوں سے ہجرت کرنے کا بھی حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے شام کی طرف چلے جائیں، فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ہجرت کرنے کا بھی حکم دیا اسی علاقے کی طرف، جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ بھی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب اور مفہوم بھی یہی ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اس ارض مقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ان کی نافرمان قوم سے ان کو نجات دلانے کے لیے اللہ نے اس ارض مقدس فلسطین کی طرف اللہ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اور وہ جگہ کیا ہے؟ فرمایا بارکنا فیہا للعالمین، وہ قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے بابرکت جگہ ہے۔